للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پچھلے دروس میں ہم نے اخلاص کے حوالے سے چند ایک باتیں سمجھی ہیں، اور ہم نے یہ سمجھا کہ اخلاص ایک بڑا ہی نایاب گوہر ہے جس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل شرف قبولیت نہیں پا سکتا۔ اور پچھلے درس میں ہم نے ریاکاری کے حوالے سے سمجھا تھا کہ شیطان انسان کے اندر کیسے ریاکاری پیدا کر کے انسان کو اعمال کی قبولیت سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہ سمجھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے اندر اخلاص پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح ریاکاری سے اور خود پسندی سے اور شہرت سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے گی اور ہمیں ریاکاری سے بچائے گی وہ اللہ رب العالمین پہ مضبوط ایمان ہے۔ جس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہوگا، جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ہمارا پختہ یقین ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہم ریاکاری سے بچ کے اخلاص کا دامن تھامنے کی کوشش کریں گے۔ ریاکاری کا خیال آ جانا ایک فطری سی بات ہے۔ انسان کی اگر کوئی تعریف کرے یا انسان کو اگر کوئی عبادت کرتے ہوئے دیکھے تو انسان کے اندر ریاکاری کا خیال پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ ہم اس خیال کو ختم کیسے کریں گے؟ ہم اپنے اندر یہ تصور پیدا کریں گے کہ یہ انسان جس کو دکھانے کو میرا دل چاہتا ہے، اگر یہ اور اس جیسے سارے انسان بھی آ جائیں تو میرے ذرہ برابر بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے انسان جب مجھے کچھ دے نہیں سکتے، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو پھر میں ان کے لیے عبادت کیوں کروں؟ میری عبادت تو اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کی ہر چیز کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ گویا کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں ریاکاری سے بچا کے اخلاص کی طرف لے کے جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین پہ ایمان ہے، اللہ کی طاقت پہ، اللہ کی قدرت پہ، اللہ رب العالمین کی صفات کاملہ پہ یقین ہے۔ ریاکاری ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دوسرے کے دل میں میری عزت پیدا ہو جائے، دوسرا مجھے نیک سمجھنے لگے۔ جب کبھی ایسا خیال پیدا ہو تو آپ یہ سوچیں کہ عزت و ذلت کا مالک کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی ایک نہیں، سارے انسان بھی آ جائیں تو مجھے نفع و نقصان، مجھے عزت نہیں دے سکتے، مجھے ذلت سے نہیں بچا سکتے۔ عزت و ذلت کا اصل مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اگر مجھے دنیا میں اور آخرت میں مقام حاصل کرنا ہے تو مجھے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے گی وہ یہ ہے کہ آخرت پہ پختہ یقین ہو جائے۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے آخرت کے احوال رہیں گے، آخرت کو ہم یاد رکھیں گے، تو پھر دنیا کے مقاصد ہماری نظر سے اوجھل ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا زیادہ ہمارا آخرت پہ یقین پختہ ہوگا، جتنا زیادہ آخرت کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اور جتنا زیادہ ہم آخرت کے احوال کو یاد رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم ریاکاری سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ریاکاری سے بچانے والی تیسری چیز وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ہمہ وقت دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا کے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ جو شرک ہے نا یہ شرک کالی سیاہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا شرک صرف یہ ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارنا شروع کر دے، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خدا مان لے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم شرک تو کالی سیاہ چونٹی سے بھی زیادہ، اس کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ اور مخفی بیماری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر معاملہ اتنا زیادہ تشویشناک اور اتنا زیادہ خطرناک ہے تو پھر ہمیں بتلائیں کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ سے دعا کیا کرو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یا اللہ میں جانتے بوجھتے ہوئے شرک کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور یا اللہ میں ایسی چیز سے بھی معافی مانگتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہی نہ چلے اور میں شرک کرتا رہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرے دل کو نفاق کی بیماری سے پاک فرما، وعملی من الریا، اور یا اللہ میرے اعمال کو ریا سے دکھلاوے سے پاک فرما۔ اس طرح پوری دعا مکمل ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کے بارے میں آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے اور آپ نے اس کے پروگرام دیکھے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ہونے کے باوجود، امیر المومنین اور جنت کا سرٹیفکیٹ پانے کے باوجود اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، یا اللہ میرے تمام اعمال کو نیک بنا دے، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اور یا اللہ میں جتنے بھی عمل کروں مجھے اپنی رضا کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرما، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِّنْهُ شَيْئًا، اور یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان سب کو کھوٹ سے پاک کر کے تیری رضا کے لیے کروں اور کسی دوسرے کے لیے اس میں حصہ نہ رکھوں۔ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرنے والی تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائیں جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو جائے تو کیا ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں؟ حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو میرے عیب کے بارے میں، میرے گناہ کے بارے میں، میری غلطی کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ آئیے آپ کو دو ایسے اولیاء کے واقعات بتاؤں کہ وہ کس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ جناب داؤد بن ہند، جناب داؤد بن ابی ہند رحمہ اللہ تعالی 40 سال انہوں نے روزے رکھے، 40 سال، اور ان کے روزے کا ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ہم سوچیں گے کیسے ممکن ہے؟ جی اللہ کے بندے صبح صبح روزہ رکھ لیتے تھے اور جب دکان پہ جانے کا ٹائم ہوتا تھا تو اپنا کھانا ساتھ باندھ لیتے تھے۔ گھر سے کھانا لے کے آ رہے ہیں کہ جی دکان پہ جا کے کھا لوں گا، گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دکان پہ جا کے کھا لیں گے، اور یہ راستے میں چلتے چلتے اپنا کھانا صدقہ کر دیتے تھے، اور شام کو تھوڑا سا لیٹ گھر میں آتے اور آ کے گھر والوں کے ساتھ افطاری کر لیتے، کھانا کھا لیتے شام کا۔ گھر والے یہ سمجھتے کہ چونکہ یہ کھانا بازار میں لے کے جاتے ہیں اور بازار میں کھا لیتے ہوں گے، بازار والے سمجھتے کہ شاید یہ کھانا گھر میں کھاتے ہیں۔ 40 سال تک ایسے ہی روزہ رکھا، گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہونے دی۔ جناب علی بن الحسین جنہیں ہم زین العابدین رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، رات جب چھا جاتی، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا، رات گہری ہو جاتی، یہ اپنے کندھوں پہ، اپنی کمر پہ راشن اٹھاتے، خوراک کا بوجھ اٹھاتے اور غربا، مساکین اور بیواؤں کے گھروں میں پہنچانا شروع کر دیتے۔ رات کی تاریکی میں کسی کو پتہ نہ چلنے دیتے، اپنا غلام، اپنے عزیز، کسی کو بھی خبر نہیں۔ جب یہ فوت ہوئے
تو ان کو غسل دینے والوں نے ان کی کمر پہ سیاہ نشانات دیکھے، سامان اٹھانے والوں کے نشانات۔ سارے لوگ حیران اور پریشان، کہتے ہیں انہوں نے تو زندگی میں کوئی مشقت کا کام کیا ہی نہیں، تو پھر ان کی کمر پہ نشانات کیوں ہیں؟ تو ان کی اس نیکی کا راز تب کھلا جب غریبوں کے گھروں میں، بیواؤں کے گھروں میں اور مسکینوں کے گھروں میں کھانا پہنچنا بند ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ جو راتوں کو غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے وہ زین العابدین علی ابن الحسین رحمہ اللہ تعالی تھے۔ اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائیں جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرنے والی پانچویں بات کہ ہم لوگوں کی تعریف اور ان کی مذمت کی پرواہ نہ کریں۔ تعریف کروانا اور تعریف کا ہونا ہمیں پسند لگتا ہے، اور پھر جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو ہم اپنی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ میں عمل کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، کوئی تعریف کرے یا کوئی میری مذمت کرے، میری بے عزتی کرے، میرے نیکی کے اعمال پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ لوگ اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، لیکن اس دور کے لوگوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی تھی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال میں سولی پہ چڑھا دیا تو بعد میں ان کے گدھے کو دفنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ لوگوں کا کیا ہے، انبیاء کی قدر نہیں کرتے اور ان کے گدھوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی تعریف کی اور ان کی بے عزتی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نیک عمل کریں۔ چھٹی اور آخری بات، اگر ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مخلص بندوں کے ساتھ رہیں، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو تلاش کر کے ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں جانیں کہ وہ کس طرح اللہ رب العالمین کی اخلاص کے ساتھ بندگی کرتے تھے اور ریا سے اور شہرت سے اور خود پسندی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔